وہ تجارت اس میں اللہ کا حکم ہے، وہ تجارت اللہ کا فضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مطلقاً نفی نہیں فرمائی، دنیا کو نعمت فرمایا، مال کو نعمت فرمایا، جو مال اللہ کے حکم کے مطابق کمایا جائے۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو ایک ایسے غزوہ میں بھیجوں جس میں آپ کو خوب مال غنیمت حاصل ہو جائے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اسلام مال غنیمت کے لیے قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ان کی تربیت فرمائی، کسی بھی نعمت کو حقیر نہیں سمجھتے، مال نعمت ہے۔ آپ نے فرمایا فَنِعْمَ الْمَالُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ، پاکیزہ مال ایک نیک انسان کے لیے کتنا ہی اچھا ہے۔ ایک آدمی نیک ہو اور اللہ اس کو بہت مال عطا فرما دیں، کتنا اچھا ہے، کتنا خوب ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، مال اور ثروت عطا فرمائی، تو ایک دن وہ غسل کر رہے تھے، ان پر سونے کے پتنگے گرنے لگے۔ انہوں نے فوراً وہ پتنگے جمع کرنے شروع کر دی تیزی کے ساتھ۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے سوال ہوا الم اکن اغنیتک عما تری، ہم نے آپ کو بے نیاز نہیں کر دیا، اتنا مال آپ کو دیا ہے، اولاد دی ہے، پھر بھی آپ سونا جمع کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جو ہماری تربیت کے لیے، لا غنا بی عن برکتک، اے اللہ میں آپ کی طرف سے جو برکت کے طور پر مال عطا کیا جائے میں اس سے مستغنی نہیں ہوں، میں آپ کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمت سے مستغنی نہیں ہوں، مجھے حاجت ہے آپ کی نعمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب دسترخوان اٹھایا جاتا تھا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، کثرت والی، برکت والی، پاکیزہ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ غیر مکفی، یہ جو دسترخوان اٹھایا جا رہا ہے یہ نعمت ہے اللہ ہمیں کافی نہیں، ہمیں دوبارہ چاہیے۔